بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معمولی سے معمولی تکلیف کے موقع پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہوا سے چراغ بجھ گیا تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بھی کوئی مصیبت ہے؟ فرمایا، عائشہ، ہر وہ چیز جس سے دل کو پریشانی اور جی کو کلک یعنی دکھ ہو، اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ مصیبت کے وقت گھبرانے اور چلانے سے روک کے انا للہ و راجعون پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اس کو اس نقصان کا بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے، آخرت کے لیے اس کا اجر و ثواب جمع کر لیتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نال مبارک کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بھی مصیبت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن جو امر ناگوار پہنچتا ہے وہی مصیبت ہے۔ اس حدیث کو ابو امامہ سے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جایا کرے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرو، کیونکہ یہ بھی مصیبت ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کی تلافی فرما دیں گے اور اس کی آخرت بھی اچھی کر دیں گے اور اسے ضائع شدہ چیزوں کے بدلے اچھی چیز عطا فرمائیں گے۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میرے خاوند ابو سلمہ ایک روز میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سے ہو کر آئے اور خوشی خوشی فرمانے لگے، آج تو میں نے ایسی حدیث سنی ہے کہ میں بہت خوش ہوا ہوں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ جس کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے وہ کہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف خیر لی خیرن منہا، بدل عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اسے اجر اور بدلہ ضروری دیتا ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، میں اس دعا کو یاد کر لیا۔ جب حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر پھر یہ دعا پڑھ لی، لیکن مجھے خیال آیا کہ بھلا ابو سلمہ سے بہتر شخص مجھے کون مل سکتا ہے۔ جب میری عدت گزر چکی تو میں ایک روز ایک کھال کو دباغت دے رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے اپنے ہاتھ دھو ڈالے، کھال رکھ دی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر تشریف لانے کی درخواست دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک گدی پر بٹھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اپنا نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو میری خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن اول تو میں بڑی باغیرت عورت ہوں، ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے خلاف کوئی بات مجھ سے سرزد ہو جائے اور خدا کے یہاں عذاب ہو۔ دوسرے یہ کہ میں عمر رسیدہ ہوں، تیسرے بال بچوں والی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، ایسی بے جا غیرت اللہ تعالیٰ دور کر دے گا اور عمر میں بھی کچھ چھوٹی عمر کا نہیں، اور تمہارے بال بچے میری بال بچے ہیں۔ میں نے یہ سن کر کہا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی عذر نہیں؟ چنانچہ میرا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے میرے میاں سے بہتر یعنی اپنا رسول عطا فرمایا۔ مسند احمد میں حضرت علی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی مسلمان کو کوئی رنج و مصیبت پہنچے، اس پر گو زیادہ وقت گزر جائے تو پھر اسے یاد آئے اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دے تو مصیبت پر صبر کے وقت جو اجر ملا تھا وہی ابھی ملے گا۔ ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت ابو سنان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک بچے کو دن کیا ابھی میں اس کی قبر سے نکلا تھا کہ ابو طلحہ خولانی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نکالا اور کہا، سنو، میں تمہیں خوشخبری سناؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے درخواست فرماتا ہے کہ تو نے میرے بندی کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کا کلیجے کا ٹکڑا چھین لیا، بتاؤ اس نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں، خدایا تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو نماز اس کے دائیں جانب کھڑی ہوتی ہے اور زکوٰۃ بائیں جانب، حسن سلوک اس پر سایہ کرتا ہے اور صبر اس کی طرف جھگڑتا ہے اور دوسرے اعمال کو کہتا ہے کہ اپنے اس ساتھی کا خاص خیال رکھو، اگر تم اس کو بچا سکو تو خیر، ورنہ میں اس کی پشت پر ہوں، یعنی اگر تم اس سے عذاب ہٹا سکو تو ٹھیک، ورنہ میں سب کی طرف سے کافی ہوں اور اسے عذاب سے بچاؤں گا۔ چنانچہ معلوم ہوتا ہے کہ صبر تمام اعمال سے افضل ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مستقل رہنے والوں یعنی صبر کرنے والوں کو ان کا صلہ بے شمار ہی ملے گا۔ دنیا کی زندگی میں کوئی بھی انسان رنج و غم، مصیبت و تکلیف سے معمون نہیں رہ سکتا، البتہ مومن اور کافر کے کردار میں فرق ضرور ہوتا ہے کہ کافر رنج و غم کے ہجوم میں پریشان ہو کر ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے اور بعض اوقات غم کی تاب نہ لا کر خودکشی کر لیتا ہے، اور جہاں تک مومن کی شان ہے تو وہ بڑے سے بڑے حادثے پر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا اور صبر و استقامت کا سراپا بن کر چٹان کی طرح جمع رہتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، مومن کا معاملہ بھی بہت خوب ہے، وہ جس حال میں بڑے حادثے پر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا اور صبر و استقامت کا سراپا بن کر چٹان کی طرح جمع رہتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، مومن کا معاملہ بھی خوب ہے، وہ جس حال میں بھی ہوتا ہے خیر ہی سمیٹتا ہے، اور اگر وہ دکھ، بیماری اور تنگ دستی سے دوچار ہوتا ہے تو سکون کے ساتھ برداشت کرتا ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔